رمضان المبارک کی آمد ہے، یعنی آج جمعے کا دن ہے۔ آج شام میں بھی تراویح ہو سکتی ہیں، کل بار کی شام میں تو انشاءاللہ تراویح ہوگی اور اتوار کا روزہ ہوگا، تو مناسب سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی متعلق اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتلا دی جائے۔ کیوں؟ جب ہم کسی مہمان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، جب کسی پروگرام کو کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، تو اس کی تاریخ رکھتے ہیں اور پھر اس کی تیاری کرتے ہیں۔ پوری ٹیم تیاری میں نکل جاتی ہے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اشتہار چھپوا رہا ہے، تو کوئی دعوت نامے، تو کوئی سلسلہ وصول میں لگا ہوا ہے چندہ۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل 2 مہینے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ رمضان قریب آ جاتا ہے اور ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہماری تیاری جو ہوتی ہے، جو ضروریات کا، جو کھانے کا، جو پینے کا، جو پہننے کا سامان لینے ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک یہ بتلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بتلاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے، کوئی سامان خریدنا ہے، کوئی ضرورت کا سامان لینا ہے، تو وہ رمضان المبارک سے پہلے لے کر اپنے رمضان المبارک کے مہینے کی ایک ایک منٹ کی قدر کرنے والے بنے۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، رمضان المبارک کے معنی آتے ہیں جل جانا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، سال میں 360 دن اور 330 دن میں انسان سے جو گناہ ہوتا ہے، اور رمضان کا ایک ایک روزے سے وہ گناہ جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ لکڑی میں آگ لگتی ہے تو وہ چیزیں جلاتی ہیں، لیکن جب مسلمان روزہ رکھتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، بھوک کی آگ میں گناہ چلتے ہیں، پیاس کی آگ میں ایک الگ گناہ چلتا ہے۔ تو یہ روزہ کا مقصد، روزے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا جل جانا، گناہوں سے پاک صاف ہو جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری رضا کے لیے روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جس نے روزہ رکھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تراویح پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں فرمائی اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل ھذا القرآن، کہ قرآن کریم بھی رمضان میں اترا، اور اس سے پہلے صحیفے آسمانی مشہور 4 کتابیں جو اتری وہ بھی رمضان المبارک میں۔ ایک رمضان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، 2 رمضان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، 6 یا 8 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 12 یا 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 21 رمضان کو پیر کی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 19 الفاظ کو اتارا۔ قرآن کریم بھی رمضان المبارک میں اترا، پھر 30 برس کے قلیل مدت میں
وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق قرآن کریم اترتا رہا، اور 6666 آیتیں قرآن کریم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام پر لے کر آتے اور سنا دیتے، آپ اس کو یاد کر لیتے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ قرآن کریم کا دور بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے، تو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، روزہ رکھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ کسی بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قضا اگر وہ پوری زندگی بھر نفل روزہ رکھتا رہے تو اس کو کافی نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں کے اندر باندھ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے اور تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف میں۔ تو بتلانے کا مقصد، کہنے کا مقصد ان حدیث اور قرآن کریم کی آیت سے کہ اس رمضان المبارک کی قدر کو، اہمیت کو سمجھو اور اپنے اندر اس کی اہمیت کو اپنے جسم کے اندر اتارنے والے بنو۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والے بنو، قرآن کریم کو صحیح سننے والے بنو، قرآن کریم کی مطابق زندگی گزارنے والے بنو، اور رمضان المبارک کے ایک ایک منٹ کی قدر کرنے والے بنو۔ کیوں؟ رمضان المبارک ٹریننگ کا مہینہ ہے، جب بھوک اور پیاس لگتی ہے اور وہ کھانا موجود ہونے کے باوجود، پانی موجود ہونے کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ پانی نہیں پیتا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا، تو روزے کا بدلہ اللہ تعالی خود اپنی ذات سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس بندے کو، اس بندی کو جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بدلہ عطا فرمائیں گے اس روزہ رکھنے کا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت اور تسبیح اور فرائض کو انجام دینا ہے، اور نوافل، اور اسی طریقے سے آپسوں میں محبت، پیار، دلوں کی صفائی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا اور پیار محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کے علم میں، عمر میں خوب برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔